بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر پردیس میں رہا کرتا تھا، اس لیے مجھے کام کے لیے ایسی عورت کی ضرورت تھی جو قابل بھروسہ ہوتی۔ میں ہر کسی کو اپنے گھر میں نوکرانی نہیں رکھ سکتی تھی، اور اس لیے ایک دن میری ایک سہیلی کو جب میں نے اپنا یہ مسئلہ بتایا کہ مجھے کسی ملازمہ کی ضرورت ہے، تو وہ دوسرے ہی دن ایک عورت کو لے کر میرے گھر چلی آئی۔ دراصل میں حاملہ تھی اور مجھ سے گھر کا کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ارم کا کہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ گھر میں کوئی اور عورت ہوتی تو بات الگ تھی، لیکن گھر میں صرف میں اور میرا دیور رہا کرتے۔ شوہر 2 مہینے پہلے ہی پردیس واپس لوٹ گیا تھا۔ میری دوست کہنے لگی کہ یہ آمنہ ہے اور بہت محنت سے کام کرتی ہے، تمہیں اس کا کام پسند آئے گا۔ مجھے اپنی دوست کی بات پر اعتبار تھا کہ وہ میرے لیے کسی صحیح عورت کو ہی لے کر آئی ہوگی، اسی لیے میں نے بنا سوچے سمجھے آمنہ کو اپنے گھر کام کے لیے رکھ لیا۔ میرے دیور نے اس بات پر خوب اعتراض کیا اور کہنے لگا کہ بھابھی، آپ سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، میں صبح ہوتے ہی یونیورسٹی چلا جاتا ہوں اور پھر شام گئے گھر آتا ہوں، آپ کیسے ایک انجان عورت کے ساتھ سارا دن گزاریں گے؟ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اپنے دیور فراز کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ میں اس عورت کو اچھی طرح جانتی ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ سچ کہوں تو مجھے اپنے دیور پر بڑا ہی غصہ آیا تھا، خود تو ہل کر پانی بھی نہیں پیتا تھا اور ملازمہ رکھنے پر اتنا ہنگامہ کھڑا کر رہا تھا۔ میری بات سن کر بھی اسے تسلی نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو نہیں معلوم یہ عورتیں کس طرح کے کام کرتی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ چوری چکاری بھی کر جائیں گی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اسے کیا پریشانی تھی؟ وہ تو صبح کا گیا، شام کو گھر آتا، اسے سارا کام ہوا مل جاتا۔ میں الٹیوں کے ساتھ سارا دن گھر کے کام بھی کرتی اور اکیلے پریشان بھی ہوتی۔ اب کم از کم آمنہ کے ساتھ تو نصیب ہو گیا تھا مجھے۔ دوسرے ہی دن سے آمنہ نے گھر آنا شروع کر دیا تھا۔ وہ 40 سال کے قریب کی عورت تھی، لیکن کافی جوان نظر آتی تھی، اور پھر جیسے ہی اس نے کام شروع کیا مجھے یقین آ گیا کہ میری دوست نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ وہ ہر قسم کے کام کاج میں ماہر تھی، آتے ہی صفائی کرتی، کھانا چڑھا دیتی، جھٹ پٹ میرے کپڑے بھی دھو دیتی۔ اس کے لیے تو کام منٹوں کا کھیل تھا۔ اس کے ہاتھوں کی پھرتی دیکھ کر میں حیران ہو جاتی۔ میں اسے بھی جو بھی کام کہا کرتی وہ انکار نہ کرتی، اور بہت صاف ستھرائی سے ہی سارے کام کاج کرتی۔ 2 دن گزرے تھے کہ میں نے اسے اپنے کچھ جوڑے ہاتھ سے دھلوا لیے۔ اس نے بڑے صاف ستھرے کپڑے دھوئے، وہ چھت پر جا کر رسی پر ڈالائی۔ میں خوش تھی کہ میرا سارا کام بہت آسانی سے ہو رہا تھا۔ فراز بھی اب خاموش ہو گیا تھا۔ آمنہ مجھ سے باتیں بھی کرتی اور میں اسے اپنا دل کا بوجھ بھی ہلکا کر لیتی۔ شوہر کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا ہو گئی تھی، سارا دن خاموش گھر میں پڑی رہتی۔ آمنہ کے آنے سے مجھے کوئی بات چیت کرنے والا ملا تو میں اس سے دل کی ہر بات کہنے لگی۔ آمنہ جانے سے پہلے رسی سے میرے کپڑے اتار کر لے آئی اور خود ہی جلدی انہیں تہہ بنا کر الماری میں بھی رکھ دیا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے ایکسٹرا 100 روپے اس کے ہاتھ پر رکھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خوشی سے مجھے دعائیں دینے لگی۔ مجھے اس عورت پر بڑا رحم آیا تھا، پتہ نہیں کس مجبوری میں اتنا کام کر رہی تھی، وہ بھی عمر کے اس حصے میں۔ ایسے ہی اسے آتے 4 روز گزر گئے۔ شام کو مجھے محلے میں محفل میلاد میں بھی جانا تھا، اس لیے میں نے اپنا سفید رنگ کا کرتا اور پاجامہ نکالا تاکہ اسے استری بھی کروا لوں، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے نئے جوڑے پر زرد رنگ کا نشان لگا ہوا تھا۔ یہ دھبا اس سے پہلے تو قمیض پر نہیں تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ میں نے آمنہ کو آواز لگائی تو وہ جھاڑو ہاتھ میں پکڑے دوڑی چلی آئی۔ کہنے لگی کہ باجی کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ آپ اتنی زور سے آوازیں دے رہی ہیں۔ میں تو گھبرا ہی گئی کہ پتہ نہیں باجی کو کیا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آمنہ دیکھو تو صحیح، میں نے تو تمہیں نیا جوڑا دھونے کے لیے دیا تھا، اب الماری سے نکالا ہے تو اس پر یہ اتنا بڑا زرد رنگ کا نشان لگا ہے، اور وہ بھی دامن پر۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیسے لگ گیا ہے۔ آمنہ نے میرے ہاتھ سے قمیض لی اور کندھے اچکا دیے۔ کہنے لگی پتہ نہیں باجی، جب میں نے دھویا تھا اس وقت تو یہ نشان نہیں تھا، اب یہ کیسے لگا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ مجھے سفید رنگ بہت پسند تھا اور میرے پاس زیادہ تر کپڑے اسی رنگ کے تھے۔ میں نے پریشانی سے اپنی اس قمیض کو دیکھا جو نہ صرف بہت مہنگی تھی بلکہ میری پسندیدہ بھی تھی۔ آمنہ نے میری پریشانی کو دیکھا تو اس نے میرے ہاتھ سے قمیض لی اور اسے 2-3 دفعہ اور دھونے کی کوشش کی، لیکن پتہ نہیں کیسا رنگ تھا کہ نکلا ہی نہیں تھا۔ میرا دل بہت زیادہ خراب ہوا تو میں نے اس قمیض کے ساتھ کا پاجامہ اور دوپٹہ نکال کر آمنہ کے حوالے کیا اور کہا کہ اب یہ تم ہی رکھ لو، میں اس کا کیا کروں گی؟ ویسے بھی آمنہ جب سے میرے گھر آ رہی تھی وہ ایک ہی جوڑے میں تھی، اس کے پاس شاید ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے۔ میں نے الماری سے دوسرا سفید جوڑا نکال کر اسے استری کے لیے دے دیا۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو گئی اور خاموشی سے میرا جوڑا رکھ لیا۔ اسے شاید خود بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ دھبا کیسے لگا ہے۔ کئی بار اس نے الٹ پلٹ کر اس دھبے کو دیکھا تھا۔ بات آئی گئی ہوگی اور میرا جوڑا لے کر آمنہ اپنے گھر چلی گئی۔
فراز نے آمنہ کو لے کر خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن پھر اس کی چھٹی والا دن آیا، وہ گھر پر تھا۔ سارا وقت وہ آمنہ کے پیچھے پیچھے گھومتا رہا، اسے عجیب عجیب طرح کے کام لگاتا، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ میں تو بس بیزاری سے فراز کو دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں اسے آمنہ سے کیا دشمنی ہو گئی تھی۔ اور پھر آمنہ کی جانے کے بعد میں نے فراز سے غصے میں پوچھ ہی لیا، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ کیوں آمنہ کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ بھابھی آپ کو نہیں پتا یہ عورتیں کس طرح کی ہوتی ہیں، آپ جیسی معصوم عورتوں کو یوں ہی بے وقوف بنا جاتی ہیں اپنی بھولی بھالی شکل دکھا کر۔ یہ نہ صرف آپ کو لوٹے گی بلکہ ہمارے لیے مصیبت بھی کھڑی کر سکتی ہے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، پتہ نہیں فراز کے دماغ میں ایسی کون سی بات بیٹھی ہوئی تھی جو اسے آمنہ میں اتنی برائی نظر آ رہی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اگلے دن سے اپنی یونیورسٹی جانا تھا اسے، ورنہ سارا دن پھر وہ آمنہ کی جان کا دشمن بنا رہتا۔ 4 دن بعد میں نے پھر آمنہ کو کچھ جوڑے ہاتھ سے دھونے کے لیے دیے اور اس نے بڑی اچھی طرح میرے سامنے ہی ان جوڑوں کو دھو کر جا کر رسی پر چھت پر پھیلا دیا۔ مجھے تو سیڑھیاں چڑھنا بھی منع تھا، اس لیے آمنہ خود ہی چھت پر جاتی، کپڑے پھیلاتی اور پھر سوکھنے کے بعد اتار کر لے بھی آتی۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی تو وہ میرے پیروں پر تیل کی مالش بھی کرتی، میرا سر بھی دبا دیتی، مجھے اس سے کبھی کوئی کام کہنا نہیں پڑتا تھا، وہ میرے کہنے سے پہلے ہی سارے کام کر دیا کرتی اور میں اسی لیے اپنی خوشی سے اسے مہینے کے 10,000 روپے دے رہی تھی۔ وہ صبح آتی تو شام تک میرے پاس ہی رہتی۔ اس بار بھی وہ کپڑے سوکھنے کے بعد انہیں خود سے طے کر کے میری الماری میں رکھ کر چلی گئی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کئی دن تک مجھے کپڑے نکالنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، میں صرف نئے کپڑے ہی ہاتھ سے دھلوایا کرتی اور وہ نئے کپڑے بہت کم استعمال میں آتے تھے۔ 1 ہفتے بعد میرے بھائی کے گھر سے بھتیجے کی سالگرہ کی دعوت آئی تو میں نے اسے کہا کہ وہ میرا وائٹ رنگ کا چکن کاٹن کا سوٹ نکال کر استری کر دے، لیکن جیسے ہی اس نے سوٹ نکالا تو اس کے دامن پر بھی وہی زرد رنگ کا نشان لگ گیا تھا۔ اس بار تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ آمنہ یہ کیا ہے؟ جب بھی ہاتھ سے کپڑے دھلواتی ہوں میرے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، تم ایسا کیا لگاتی ہو کہ یہ دامن پر زرد رنگ کا نشان آ جاتا ہے اور پھر جاتا بھی نہیں؟ دیکھو تو کتنا مہنگا سوٹ تھا، یہ بھی خراب ہو گیا۔ آمنہ ایک دم گھبرا کر رونے لگی اور کہنے لگی، یقین کریں باج، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو آپ کے سامنے ہی کپڑے دھوتی ہوں اور پھر سکھانے کے لیے چھت پر ڈال آتی ہوں، میں نے تو اتارتے وقت بھی ایسا کوئی دھبا نہیں دیکھا تھا، مجھے نہیں معلوم یہ کیسے لگا ہے۔ وہ بیچاری حد سے زیادہ ہی پریشان ہو گئی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، وہ میرے اتنے کام کرتی تھی، میں اسے رلانا نہیں چاہتی تھی، البتہ میں اس بار پریشان بہت زیادہ ہو گئی تھی کیونکہ یہ دوسری بار میرا اتنا مہنگا جوڑا خراب ہو رہا تھا۔ اس نے کوئی اور سا جوڑا نکال کر استری کر دیا۔ آمنہ کے جانے کے بعد میں تقریب میں جانے کے لیے تیار ہونے لگی تو مجھے میرا سونے کا چین لاکٹ ہی نہیں ملا۔ میں نے ساری الماری چھان لی، سامنے ہی تو باکس میں رکھا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے سر پکڑ لیا، دیر اتنی ہو رہی تھی میں نے غصے میں دوسرا سیٹ پہنا اور دعوت کے لیے نکل پڑی۔ سوچا تھا کہ بعد میں سکون سے ڈھونڈ لوں گی، شاید میں ہی کہیں رکھ کر بھول گئی تھی، لیکن سارا وقت میرا ذہن میں اپنا سوٹ چلتا رہا۔ مجھے اس سوٹ کے خراب ہونے کا بڑا دکھ تھا کیونکہ وہ جانے سے پہلے میرے شوہر نے مجھے تحفے میں دے دیا تھا اور یہ سوٹ بھی میں نے آمنہ کو ہی دے دیا تھا۔ میں سالگرہ کی تقریب سے واپس آئی تو میرے دیور نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا، کہنے لگا، کیا بات ہے بھابھی، آج کل آپ سفید رنگ کے کپڑوں میں نظر نہیں آ رہی، ورنہ تو جب سے شادی ہو کر آئی تھی ہر وقت سفید رنگ کا لباس ہی پہن کر رکھتی تھی۔ اس کی بات پر میں افسردہ ہو گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے بتایا کہ میرے کپڑوں پر پتہ نہیں کیسے زرد رنگ کا نشان لگ جاتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم ہی گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بہت ہی پریشانی کی بات، ایسا نہ ہو کہ آپ کی ملازمہ نے کچھ جادو وادو کروا دیا ہو، ایسی عورتیں تو ہیپناٹائز کر کے بھی گھروں کو لوٹتی ہیں۔ فراز کی بات پر میرا دل ہی گھبرا گیا۔ میں نے غصے میں کہا کہ ایسی بات ہی کرتے ہو، تم تو اس بیچاری کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو فراز۔ اس نے کندھے اچکا دیے اور کہنے لگا، آپ کی مرضی ہے، لگتا ہے جب تک آپ نقصان نہیں اٹھائیں گے آپ کو نہ ہی میری بات پر یقین آئے گا اور نہ ہی ایسے لوگوں کی سچائی کا پتہ چلے گا۔ فراز کی باتوں نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ اچانک ہی مجھے چین لاکٹ کا خیال بھی آ گیا۔ میں بنا کچھ کہے کمرے میں آئی اور ساری الماری ادھر ادھر کر دی، لیکن میرا چین لاکٹ نہیں ملا تھا۔ بار بار دل میں یہی خیال آنے لگا کہ کہیں فراز ٹھیک تو نہیں کہہ رہا، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں آمنہ کو اتنے دنوں میں اچھی طرح جان گئی تھی، وہ تو بنا پوچھے پانی تک نہیں پیتی تھی، میری چیز کو ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اگلے دن آمنہ کام کے لیے گھر بھی نہیں آئی۔ میرے دل میں مزید وسوسے سر اٹھانے لگے۔ میں آدھے دن اس کا انتظار کرتی رہی اور پھر جیسے تیسے میں نے خود ہی گھر کا کام کر لیا۔ میری طبیعت بھی کچھ خراب ہو رہی تھی۔ دوسرے دن بھی آمنہ کام پر نہیں آئے تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے اپنی دوست کو فون کیا تو اس نے مجھے آمنہ کا پتہ دے دیا اور بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ کام پر نہیں آ رہی۔ دراصل میری دوست کے گھر جو ملازمہ آتی تھی وہ آمنہ کی پڑوسن تھی، اسی لیے میری دوست کو آمنہ کے بارے میں معلومات رہا کرتی تھی۔
اس کی بیماری کا سن کر میں نے سوچا کہ اس کی عیادت کر لیتی ہوں اور کسی بہانے اس سے سونے کے چین لاکٹ کے حوالے سے بھی سوال کر لوں گی۔ سونے کی چیز تھی، دل میرا بھی پریشان ہو رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اسے کچھ پیسے بھی دے آؤں گی تاکہ وہ دوا وغیرہ خرید سکے۔ مجھے تو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، کیونکہ میں نے اسے چوری کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اسی لیے میرا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ چین لاکٹ اس نے چرایا ہوگا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میں ہی کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں۔ میں نے تیار ہو کر چادر اوڑھی اور جیسے ہی الماری سے اپنا پرس نکالا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس میں سے پورے 5,000 روپے غائب تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے 5,000 روپے اس پرس میں رکھے تھے، لیکن اب پیسے وہاں موجود نہیں تھے۔ آخر اتنے پیسے کہاں گئے تھے؟ میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ واقعی فراز ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے آمنہ پر بھروسہ کر لیا تھا، اور اب مجھے جا کر اس سے سیدھی طرح سوال جواب کرنے چاہیے تھے۔ میں نے راستے سے کچھ پھل خریدے اور سارا راستہ یہی سوچتی رہی کہ میں نے آمنہ کو اب تک اپنے 3-4 نئے جوڑے دے دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیوں پرانے کپڑوں میں آتی؟ سونے کا چین لاکٹ اس نے کب نکالا اور پرس سے پیسے کیسے لیے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں جیسے ہی پھل اٹھائے اس کے گھر میں داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، یہ کیسے ممکن تھا؟ آمنہ کے 3 جوان بیٹے میرے سامنے موجود تھے اور وہ تینوں ہی معذور تھے۔ ان کی حالت کافی خراب تھی۔ آمنہ ان کے قدموں میں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا تھا اور وہ باری باری ان بیٹوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ اور جس بات نے مجھے حیرت میں مبتلا کیا تھا وہ ان بیٹوں کے کپڑے تھے۔ وہ تینوں ہی میرے سفید رنگ کے لباس میں موجود تھے۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ تینوں مرد ہو کر عورتوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر آمنہ حیرت سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگیں کہ باجی معاف کر دیں، نہ ہی میری طبیعت ٹھیک ہے، نہ ہی میرے تینوں بیٹوں کی، بس اسی لیے میں کام پر نہ آ سکی۔ میں نے فروٹ کا شاپر اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور اس سے پوچھا، تم نے یہ عورتوں والے کپڑے اپنے بیٹوں کو کیوں پہنا رکھے ہیں؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگیں کہ باجی میں بہت غریب ہوں، کپڑے بنانے کے پیسے نہیں ہیں۔ میرے تینوں بیٹے بیماری کی وجہ سے بہت دبلے پتلے اور کمزور ہیں۔ آپ لمبی چوڑی ہیں، حاملہ ہونے کی وجہ سے جسم بھی پھیل گیا ہے، اس لیے آپ کے جوڑے میرے بیٹوں کو صحیح آ گئے تو میں نے انہیں پہنا دی۔ تینوں ہی پیدائشی طور پر معذور ہیں اور اسی وجہ سے ہی میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اولاد کے نام پر اسے معذور اولاد دی ہے، بس جب ہی سے لوگوں کے گھروں کا کام کاج کر کے گزارا کر رہی ہوں۔ آمنہ کے گھر کے حالات کافی خراب تھے اور تینوں جوان بیٹوں کو اس طرح معذور دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں خود بھی امید سے تھی اور جانتی تھی اگر اولاد اس طرح کی پیدا ہو تو ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ میں نے آمنہ کے ہاتھ پر پیسے رکھے اور اسے کسی طرح کا کوئی سوال نہ کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ عورت میرے پرس سے پیسے چرا سکتی ہے جس نے اپنے بیٹوں کے تن پر مجبوری کی وجہ سے عورتوں والا لباس پہنا رکھا تھا۔ اگر وہ چور ہوتی تو کم از کم آج اس کے حالات بہتر ہوتے۔ کچھ دیر اس کے ساتھ گزار کر میں خاموشی سے واپس گھر لوٹ آئی اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو میری جان نکل گئی کہ میرے کمرے کا اندر کا منظر میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ میرا دیور میری الماری میں گھسا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں میرے سونے کی انگوٹھی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی اور یہ مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اس انگوٹھی کو ہی چرانے کے لیے آیا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبرا کر کہنے لگا کہ بھابھی آپ ڈاکٹر کے پاس سے اتنی جلدی کیسے آ گئی ہیں؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں آمنہ کے گھر گئی ہوں، وہ یہی سمجھا تھا کہ میں ہسپتال گئی ہوں اور ہسپتال میں مجھے ہمیشہ گھنٹوں لگ ہی جایا کرتے تھے۔ میرے غصے میں پوچھا کہ میرے 5,000 روپے کہاں ہیں اور میرے سونے کی چین لاکٹ کا تم نے کیا کیا ہے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ سب چیزیں تم نے ہی لی ہیں اور یہ انگوٹھی بھی تم نے چوری کی نیت سے ہی پکڑی ہوئی۔ بتاؤ یہ سب کر کے تمہیں کیا ملا؟ میرا غصہ دیکھ کر فراز کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگا کہ بھابھی مجھے شرط لگانے کی عادت ہے اور میں اکثر ہی یونیورسٹی میں شرط ہار جاتا اور پھر شرط کے پیسے دینے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی چیز اٹھانی پڑتی ہے، مگر مجھے ڈر تھا کہ آپ کو یہ بات پتہ چلے گی تو آپ بھائی سے میری شکایت لگا دیں گے، اسی لیے میں نے آمنہ کے خلاف آپ کے دل میں شک و شبہات پیدا کیے اور خود ہی آپ کے کپڑوں پر موقع دے کر زرد رنگ لگا دیا تاکہ آپ کو یہ لگے کہ آمنہ کچھ الٹا سیدھا کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ جب آپ کی چیزیں غائب ہوں گی اور آپ کو پتہ چلے گا تو آپ یہی سمجھیں گی کہ یہ سب آمنہ نے کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سر جھکا لیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میرا پڑھا لکھا دیور اس قدر گھٹیا تھا کہ وہ ایک غریب عورت کو پھنسا رہا تھا۔ میرے جوڑوں پر جو زرد رنگ کے نشان تھے وہ آمنہ کی غلطی سے نہیں بلکہ فراز کی بے ایمان نیت کی وجہ سے تھے۔ میرا شوہر پردیس میں رہ کر فراز کو علیحدہ سے پاکٹ منی بھجوایا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے چوری کی ضرورت پڑ گئی تھی کیونکہ وہ غلط صحبتوں میں مبتلا تھا۔ میں نے فراز کے ہاتھ سے اپنی انگوٹھی چھینی اور غصے میں کہا کہ آئندہ میری کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ میں سچ میں تمہارے بھائی سے تمہاری شکایت لگا دوں گی۔
اور شرط لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آئندہ اس حرکت سے بھی باز رہو۔ وہ ڈر کے مارے کمرے سے نکل گیا تھا اور میں سوچ رہی تھی اگر میں بنا سوچے سمجھے آمنہ پر چوری کا الزام لگا دیتی اور آج اس کے گھر نہ جاتی تو سچ کبھی میرے سامنے نہ آتا۔ وہ بیچاری تو پہلے ہی حالات سے مجبور تھی، چوری کا الزام لگنے کے بعد شاید جیتے جی مر جاتی۔ اس دن کے بعد سے میں نے آمنہ کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ میرے لیے گھر کا فرد بن گئی تھی۔ میرا بچہ پیدا ہونے تک اس نے بڑوں کی طرح میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور ہر اچھا برا مجھے سمجھایا تھا۔ خدا نے مجھے ایک صحت مند اولاد سے نواز دیا تھا اور میں خدا کی بہت شکر گزار تھی۔ آمنہ بھی میرے بچے کو گود میں لے کر کھل اٹھی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ نہ جانے کیوں ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اپنے گھر کام کرنے والے لوگوں کی عزت نہیں کرتے، ان کی غریبی اور مجبوری کا خیال نہیں کرتے اور بس ان سے گدھوں کی طرح کام لینا چاہتے ہیں۔ اور فراز جیسے لوگ اپنے گناہوں کو ایسے ہی مجبور اور مظلوم لوگوں کے سر پر ڈال کر خود بری الزمہ ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔ میں تو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے گھر کام کرنے والے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی مجبوریوں کا احساس کریں اور بنا سوچے سمجھے کسی پر الزام نہ لگائیں۔ آمنہ جیسے لوگ بہت ہی ہمت والے ہوتے ہیں جو اپنی مجبوریوں سے لڑتے ہوئے سارا دن دوسروں کے گھروں کے کام کرتے ہیں اور پھر گھر لوٹنے کے بعد اپنے گھر کے کام بھی کرتے ہیں۔ میں نے کبھی آمنہ کو شکایت کرتے نہیں دیکھا اور نہ ہی اسے کبھی خدا سے کوئی شکوہ رہا۔ اس کی یہی بات اسے دوسروں سے ممتاز بنایا کرتی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔